زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بس تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا یقین اور بہت سا اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ تمہیں کبھی ایسے راستے پر نہیں لے جاتا جس کا انجام بربادی ہو۔ وہ صرف تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم مضبوط بنو، زندگی سنور جاؤ اور آخر کار کامیابی تمہاری مقدر بن جائے۔ اپنے رب سے مانگتے رہو، پھر چاہے تمہاری آواز کانپتی ہو، تمہاری آنکھیں نم ہو یا دل ٹوٹا ہو، کیونکہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور اس کا رحم ہر شے سے زیادہ ہے۔ جب دنیا والے تمہیں تھکا دیں، رلا دیں یا ٹھکرا دیں تو بس ایک بار خاموشی سے قرآن کھولو، اللہ تم سے خود بات کرے گا اور تمہارے دل کو سکون دے گا۔ دنیا کے دکھ، فکر و فاقہ، ناکامیاں سب وقتی ہیں، مگر آخرت ہمیشہ کی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا مقصد دنیاوی کامیابی نہ بناؤ، بلکہ اپنے رب کو راضی کرو اور تمہیں دونوں جہان کی کامیابیاں دے گا۔ جب تم اپنے تمام دروازے بند دیکھو، جب دنیا کی ہر امید دم توڑ دے، تو بس ایک بار سجدے میں گر کر رب سے بات کرو۔ وہ تمہارے دل کی حالت کو تم سے بہتر جانتا ہے اور وہی تمہیں اس اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائے گا۔ اگر تم نے زندگی میں گناہ کیے ہیں تو شرمندہ ہو جاؤ، لیکن ہار نہ مانو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، اگر تم زمین بھر کر گناہ لے کر بھی آؤ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بس سچے دل سے توبہ کرو، اللہ منتظر ہے۔ دنیا تمہارے کردار پر شک کرے گی، تمہاری نیت کو نہیں سمجھے گی، مگر اللہ تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کو بھی پہچانتا ہے، اور وہ تمہیں تب بھی یاد رکھتا ہے جب تم خود کو بھول جاتے ہو۔ جو شخص رات کے سناٹے میں اللہ کے سامنے روتا ہے، وہ دن کے اجالے میں کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ دنیا میں سب کچھ عارضی ہے، خوشی، غم، دولت، فقر، صحت، بیماری، دوست، دشمن، صرف ایک چیز ہمیشہ کے لیے ہے اور وہ ہے تمہارا رب۔ اسی سے تعلق مضبوط کرو، باقی سب خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ جب تم کسی گناہ پر شرمندہ ہو جاؤ تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں سنوار رہا ہے۔ دل کا بے چین ہونا، ندامت کا آنا، یہ اس کی خاص مہربانی ہے۔ وہ چاہتا ہے تم واپس آ جاؤ، کیونکہ وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ نیکی کرتے رہو، پھر چاہے لوگ قدر کریں یا نہ کریں، کیونکہ تمہاری نیکی کا صلہ لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے، اور اللہ تمہاری نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ زندگی میں کبھی کبھی اللہ ہمیں ان چیزوں سے محروم کر دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، پھر تاکہ ہمیں ان چیزوں سے نواز دے جن کی ہمیں اصل میں ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں کسی بڑی آزمائش یا نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر غم مت کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کیا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تم دنیا کے دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہو تو ذرا روک کر سوچو، تم اس دنیا کے دوڑ کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ دنیا میں پیچھے رہ جانا نقصان نہیں، لیکن دین میں پیچھے رہ جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ اپنے رب کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، دنیا خود تمہارے قدموں میں آئے گی۔ تمہارے حالات کیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے، اللہ کو یاد رکھو، کیونکہ جب تم خوشی میں اس کو یاد رکھتے ہو تو وہ تمہیں غم میں یاد رکھتا ہے، اور جب تم تنہا ہوتے ہو، لوگ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ رب تمہارے دل میں سکون ڈال دیتا ہے۔ بس اسے دل سے پکارو، وہ ضرور جواب دیتا ہے، پھر چاہے تم خاموش ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اگر تمہاری دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے تو سمجھ لو یا تو تمہاری آزمائش لمبی ہے یا انعام بہت بڑا۔ وہ وقت مقرر کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہو۔ تم بس دعا کرتے رہو، دروازہ ضرور کھلے گا، اور ایسا کھلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دنیا کے ہر رشتے میں مطلب ہوتا ہے، ہر محبت میں شرط ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت بے لوث ہے۔ وہ تمہیں اس وقت بھی محبت دیتا ہے جب تم نافرمانی کرتے ہو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے جب تم اسے بھول جاتے ہو، اور وہ تمہیں معاف کرتا ہے جب تم واپس لوٹتے ہو۔ ایسی محبت کا حق ہے
کہ اسے اپنایا جائے اور کبھی نہ چھوڑا جائے۔ اللہ کی راہ میں کی گئی قربانی، صبر اور دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ہر وہ لمحہ جو تم نے رب کی رضا کے لیے گزارا، ہر وہ آنسو جو تم نے تنہائی میں رب کے لیے بہایا، قیامت کے دن تمہیں اتنا بلند کرے گا کہ تم خود حیران ہو جاؤ گے۔ جو لوگ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ صرف ہمارے رب کی رحمت ہے جو ہر حد سے بڑھ کر ہے۔ بس ایک بار پلٹ آؤ، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں سب کچھ بگڑ رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون سا راستہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ زندگی کے ہر آزمائش تمہیں کچھ سکھانے آئی ہے اور ہر درد کے پیچھے اللہ کی خاص حکمت چھپی ہے۔ زندگی مختصر ہے اور ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، دل توڑ دیتے ہیں اور وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو اور ہر دن ایسی جیو جیسے یہ تمہاری آخری رات ہو، کیونکہ آخرت ہمیشہ کی ہے اور یہی زندگی اس کی تیاری کا موقع ہے۔ زندگی کی خوبصورتی صرف تب ظاہر ہوتی ہے جب تم اسے اللہ کی رضا کے ساتھ جیتے ہو۔ وہ وقت جب تم دنیا کے شور سے نکل کر ایک سجدے میں گر جاتے ہو، وہی لمحہ تمہاری زندگی کا اصل سکون ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی دوڑو، سکون صرف اللہ کے قریب ہے۔ زندگی میں سب کچھ واپس آ سکتا ہے، دولت، صحت، رشتے، لیکن وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ جو وقت تم اللہ کی یاد میں گزارتے ہو وہی اصل سرمایہ ہے، اور اس زندگی میں ایسے جیو جیسے ہر لمحہ اللہ کے سامنے ہو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہاں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں، نہ غم، نہ خوشی، نہ صحت، نہ دولت۔ جو باقی رہ جائے گا وہ تمہارے اعمال ہیں، تمہاری نیت اور تمہارا رب سے تعلق۔ اس لیے خود کو دنیا کے لیے نہ سنوارو، خود کو آخرت کے لیے سنوارو۔ دنیا تمہیں صرف تب یاد رکھتی ہے جب تم کامیاب ہو، مگر اللہ تب بھی یاد رکھتا ہے جب تم ناکام، تنہا اور ٹوٹے ہوئے ہوتے ہو۔ اپنے دل کی بات سب کو مت بتاؤ، کیونکہ سب سمجھیں گے نہیں۔ بس اللہ سے بات کیا کرو، وہ تمہارے الفاظ سے زیادہ تمہارے دل کو سمجھتا ہے۔ دعا قبول ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، مگر اللہ کی رحمت میں دیر نہیں ہوتی۔ بس تمہارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں کی گئی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ چاہے دنیا اسے نہ دیکھے، اللہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پر بدلہ دیتا ہے۔